آپ نے دونوں کیرٹس کا تو ذکر کر دیا ہاں کہ انہوں نے آئی ایم ایف والی بات، گو کہ آئی ایم ایف نے بہت ساری شرطیں منوا کر یہ ٹرانچ چھوڑا ہے، اور یہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ابھی بھی یہ اسٹریٹجک ریلیف ہے، لیکن آپ نے سٹک والی بات نہیں کی کہ وہ جب جانے کا پروگرام بنا ہوا تھا، اگلے دن جانا تھا، تو بلوچستان میں 2 حملے ہوئے اور بڑے خطرناک حملے تھے، جو کہ ایک افغانستان کی سرحد کے قریب تھا، ایک ایران کی سرحد کے قریب تھا. تو آپ کو انہوں نے دونوں پیغام دیے ہیں، سٹک اینڈ کیرٹ بوتھ. جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں ان کو اس بات کا علم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب دورہ ہوا اس سے 2 دن پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ صدر پیوٹن اور چین کے صدر کی ملاقات ہوئی اور ایک ان کا بیانیہ جاری ہوا. وہ بیانیہ آپ یوں سمجھیں کہ باضابطہ طور پہ یونیپولر ورلڈ کو چیلنج تھا. مطلب انہوں نے امریکہ کی جو ہر دھرمی ہے اور جو ایک قسم کی مونوپلی ہے آن پالیٹکس، ورلڈ پالیٹکس، اس کو انہوں نے باقاعدہ چیلنج کیا ہے، اور پھر یہ دورہ ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں جو بتائیں شام صاحب نے، یہ اقتصادی سائڈ پر تھیں. پولیٹیکل سائڈ پہ ایک بہت بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ کشمیر کے بارے میں باقاعدہ اعلان کے اندر ذکر کیا گیا ہے، جس میں چین، جس مثال اسلامی میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اس کو یو این سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور اگر کوئی سائڈ یونیلیٹرل ایکشن لے کے چیزوں کو کمپلیکیٹ کرے گی تو وہ اس خطے کے لیے اچھا نہیں ہے. تو یہ بھی ایک برملا آپ سمجھیں کہ چین کی طرف سے آپ کو پولیٹیکل سپورٹ بھی ملی ہے. اور میں اگر اوورال اندازہ لگاؤں تو میں یہ کہوں گا کہ کچھ عرصہ گو مگو کی حالت میں رہنے کے بعد پاکستان نے فیصلہ کر لیا ہے آخرکار کہ اسے کس طرف جانا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بگاڑنا چاہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ میں پہلے بھی مثال آپ کے پروگرام میں بھی شاید دیتا رہا ہوں کہ جب 2 دوست ہوں آپ کے، ایک ایسا دوست ہو جس کی ہسٹری ایسی ہے کہ ہر وقت وہ آپ کے کام آیا اور کبھی اس نے بد زبانی نہیں کی آپ کے ساتھ. ایک دوست وہ ہے جو مطلبی دوست ہے، جب چاہتا ہے آپ کو دھلے ہوئے کپڑے کی طرح پھینک دیتا ہے، پھر جپی ڈال لیتا ہے. تو اگر 3 4 5 ایسی وارداتوں کے بعد بھی آپ دونوں میں فرق نہ کریں اور یہ کہیں کہ میں بیلنس کرنے کی کوشش کروں گا، کیا بیلنس بھائی؟ جو آپ کے ساتھ جیسا آپ کے ساتھ کر رہا ہے اسی کو بیلنس کہتے ہیں نا. اور بیلنس کس کو کہتے ہیں؟ تو میرا خیال پاکستان بیلنس صحیح کر رہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ زیادہ مخلص ہے آپ بھی اسی کی طرف اپنا جھکاؤ رکھیں اور مخلص رہیں، اور جو آپ کے ساتھ ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ چاہتا ہے اس کے ساتھ بھی نہ بگاڑیں اور ٹرانزیکشنل ریلیشن رکھیں. کیونکہ میں آپ کو یہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں شاید کہا ہے، یعنی میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ امریکہ نے ادھر آنا ہی آنا ہے. وہ یہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا کہ اس علاقے کو روس اور چین کے حوالے کر دے اور وہ جہاں پر اپنا جس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیں بڑھیں. ہندوستان سے جو وہ رول ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس علاقے کی پولیس مین شپ وہ کرے گا، وہ ان سے نہیں ہوئی. ورنہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا امریکہ کہ جب وہ نکلے گا افغانستان سے تو ہندوستان کی جگہ لے لے گا اور چیزوں کو قابو کر لے گا. ہندوستان کی تو اپنی باتیں نہیں ہوا. اچھا جل صاحب 2 چیزیں میرے ذہن میں ہیں، وہ ضرور ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا اور اپنا نقطہ نظر بتائیے گا. ایک تو یہ جو خبریں آئی ہیں، جو اطلاعات ہیں، پتہ چلا ہے کہ چائنیز کہتے ہیں کہ ان کو بڑا شدت سے اس بات کا احساس ہے کہ ایک طرف امریکہ بھارت مل کے انسرکل کر رہے ہیں، چائنا کو جس طرح روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح پاکستان کے بارے میں بھی ان کی پالیسی یہی بن رہی ہے، چاہے کشمیر ہے، چاہے افغانستان ہے، ایران کے حوالے سے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ چائنیز بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان اور چائنا کے جو اس طرح کے پولیٹیکل اور اسٹریٹجک لیول کے مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے. اور پریزیڈنٹ پوٹن بھی آگے $117 بلین کی تو ان کی خیر وہ جو اسسٹنس ہے گیس اور پائپ لائن کی اپنی جگہ ہے. ہمارے ساتھ پوٹن نے کہا ہے کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ اس طرح کے ایگریمنٹ کریں گے. پاکستان پرائم منسٹر ابھی دعوت دے دی گئی ہے، وہاں جائیں گے. میرا سوال آپ سے ہے کہ جنرل صاحب یہ فالو اپ وزٹ جو ہونے جا رہا ہے پرائم منسٹر کا اگلے مہینے، ایک تو ٹرائلیٹرل میٹنگ ہوگی پاکستان، چائنا، افغانستان کی. دوسرا یہ کہ یہ جو پروجیکٹ ہیں پولیٹیکل، اکنامک اور انٹرنیشنل فرنٹ پہ جو باتیں ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ہر صورت میں کوشش کریں گے کہ یہ وقفے کے ساتھ ریگولر اس طرح کی میٹنگ ہو کہ ہمیں پتہ چلے فالو اپ وزٹ میں کہ کیا کام کس طرح ہوا ہے، چاہے پولیٹیکل فرنٹ پہ چاہے اکنامک فرنٹ پہ. آپ اس کی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ میرا خیال ہے بہت اہم ہے، اور اس میں سیدھی سی بات ہے پاکستان کو یہ بات بابر کروا دینی چاہیے، اور ضرور یہ بات اٹھی ہوگی اسی طریقے سے کہ دیکھیے یہ جو ہمیں کچھ چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ چین کے ساتھ نزدیکی بھی ہے.
اس کی وجہ سی پیک بھی ہے، جو کہ چین کے لیے بھی اتنا یہاں ہے جتنا ہمارے لیے ہے. تو اگر سی پیک کی وجہ سے ہمیں مار پڑ رہی ہے وقتاً فوقتاً، تو اس میں چین کو حصہ لینا پڑے گا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب بڑے ملک آپس میں سیدھا کبھی نہیں ٹکراتے، وہ ہمیشہ اس کے چھوٹے کو تلاش کرتے ہیں. تو ہم ایک طریقے سے امریکہ کی نظر میں چین کا ایک چھوٹا پارٹنر ہے، تو چین کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہمیں تو کہہ سکتا ہے، چاہے وہ بھارت کے تھرو کرے یا اور کسی طریقے سے کرے. تو یہ چیز بالکل دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ جس مصیبت میں سے گزر رہے ہیں اس کی وجہ ٹوٹل آپ خود نہیں ہیں، اس کی وجہ آپ کے دوست بھی ہیں. تو میرا خیال ہے اس لحاظ سے جو شام صاحب آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ احساس ہونا بہت ضروری ہے. اور اب جبکہ چائنا اور رشیا کی ایک بالکل کلیئر کٹ الائنس بن رہی ہے، اور وہ الائنس صرف یوکرین کے سلسلے میں نہیں ہوگی، وہ اوور آل پالیسی کے سلسلے میں ہوگی. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک تو یہ جو ہوگی وزٹ اس میں، جس میں افغانستان، چائنا اور پاکستان بیٹھیں گے، اس سے کافی مسئلے حل ہوں گے. آپ دیکھیں گے یہ جو کہ کس کو یہ ریکگنائز کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یا وہاں پر کس قسم کی ایکٹیویٹی کرنی ہے. اور جب وزٹ ہوگی پرائم منسٹر کی رشیا میں تو اور چیزیں کلیئر ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ ایک ہورائزن کے اوپر کلیئر پکچر ابھر کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا احتشام صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جب سے بھارت امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر بنا ہے، چین اور پاکستان ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہو چکے؟ دوسرا سر، آپ بھی ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ہماری معاشی مشکلات بہت زیادہ ہیں، اور ہماری معیشت کا زیادہ تر جو دار و مدار ہے وہ امریکہ پر ہے، ویسٹ پر ہے، پھر فیٹف کی تلوار ہے، آئی ایم ایف کے پریشر ہیں، عالمی اداروں کے پریشر ہیں. تو یہ پھر کیسے مینیج ہوں گی چیزیں؟ دیکھیں، جس طرح جنرل صاحب نے اشارہ کیا کیرٹ اینڈ اسٹک کی بات، تو وہ امریکہ جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کے تھرو بھی بہت کچھ کراتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ہمیشہ سے آئی ایم ایف کا پروگرام اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام سمجھا جاتا ہے. آج ہی ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف والے کہ پاکستان کو فیٹف کی شرائط جو ہے نا وہ ماننی ہوگی. اگلا آپ نے دیکھ لیں میٹنگ ہونے جا رہی ہے. عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کو کوئی تعلق نہیں ہے فیٹف کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرنا. آئی ایم ایف کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ پاکستان اور چائنا کی جو پاور کمپنیوں کے درمیان معاہدے ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پوچھتے ہیں بتائیں. اور اب تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو مجبور کیا کہ کئی چائنیز کمپنی کا انٹرسٹ ریٹ بھی انہوں نے بتایا کہ جی کب کب پاکستان نے پیسہ واپس کرنا ہے. اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ جو آپ نے بھی پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی مسائل مشکلات اپنی جگہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جب آپ نہ صرف امریکہ اپنا چائنا کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں، نہ اور پاکستان کے خلاف بھی کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کہیں نہ کہیں تو کس طرف جانا ہے. پاکستان نے ایک طرف تو یہ بھی پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگرچہ ہمارا اتنی زیادہ دنیا میں سے نہیں ہے، لیکن ہم برج بننا چاہتے ہیں، کولڈ وار نہیں چاہتے کہ دو ملکوں میں اب پہلے روس اور 50 سال امریکہ کے درمیان اب چائنا اور امریکہ کے درمیان ہو. وہ اپنی جگہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں فال بیک کرنے کے لیے کیا چاہیے. میرا خیال ہے اس لحاظ سے جنرل صاحب نے بھی بڑی اہم بات کی ہے کہ ہمیں اپنے نقطہ نظر سے دیکھنا ہے کہ چائنا کہاں کھڑا ہے، چائنیز کو پتہ ہے پاکستان کہاں کھڑا ہے. تو یہ تو ہماری جس کو کہتے ہیں کہ ہماری جس کو کہنے مجبوری ہیں، ہم ایک خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دونوں کے خلاف بڑی بھرپور سازشیں ہو رہی ہیں. اب جس طریقے سے امریکن آپریٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ ایک ہی ٹوکری میں سارے انڈے نہ رکھیں، اور پھر یہ کہ جی سی پیک آپ کے لیے ٹریپ بن جائے گا. ہمیں بھی پتہ ہے سی پیک کیسے ٹریپ بنے گا. یہ 3 کانٹیننٹ میں پروجیکٹ جا رہا ہے، ون بنٹ ون روڈ والا 3 ٹریلین کا، 50-60 بلین کا تو ہمارا یہ سی پیک ہی بن جاتا ہے. تو اب سوال یہ کہ جی کیا ہمارا کوآپریشن چائنا کے ساتھ خصوصی طور پہ پولیٹیکل، اکنامک، انٹرنیشنل فرنٹ پہ جائے گا؟ میرا خیال ہے سونیا کہ پرائم منسٹر کے اس وزٹ سے جو چوتھا وزٹ ہے، میری اطلاعات یہ ہے کہ جتنے پہلے وزٹ انہوں نے کیا اس سے زیادہ بھرپور جس کو کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے. پریزیڈنٹ شی جو ہے ان کا یہ بار بار بتانا پرائم منسٹر کو کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہمیں ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو لگتا ہے بے بنیاد ہے؟ دیکھیں اپوزیشن کا پروپیگنڈا تو معذرت کے ساتھ اگر کوئی بھی جو گورنمنٹ آف ڈے اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے، انہوں نے یہی کہنا ہے کہ جی کچھ نہیں ملا. سوال یہ کہ ان مشکل حالات میں جہاں سے ہمیں افغانستان سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، باوجود افغان طالبان کے آنے کے، ایران کی سائڈ سے بھی ہماری مشکلات ہیں، ہندوستان کی تو ہیں ہی ہیں. اس دوران چائنا کا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا، ہر فرنٹ پہ اکٹھے ہو کے لڑنا، ہر فرنٹ پہ مقابلہ کرنا، اور بیچ میں پوٹن کا آ جانا اور پریزیڈنٹ پوٹن کا پرائم منسٹر کو بلا لینا وہاں پہ، میرا خیال ہے بڑا اہم ہے. اور سارے جنرل صاحب اس سارے معاملے میں ایک چیز پہ بھی ضرور کامنٹ کیجیے گا. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ ڈالر ایسا ساری دنیا میں چاہا ہے کہ چل پڑا ہے کہ کوئی تجارت ڈالر کے بغیر ہو نہیں سکتی. آپ بیٹھے ہوئے پاکستان میں بیٹھا ہوں، رشیا میں بیٹھا ہوں، یا کسی جگہ جرمنی میں بیٹھا ہوں، آپ کو پیسے میں نے پیسے بھیجنے یا آپ نے مجھے بھیجنے ہیں، وہ پیسے سب سے پہلے نیو یارک جائیں گے
फेडरल रिजर्व बैंक में, वहाँ से आगे जाएंगे। एक जो डेवलपमेंट इसमें अच्छी हुई है कि ये तय किया गया रशिया और चाइना के दरमियान के इन द फर्स्ट प्लेस हम यूरो में तिजारत करेंगे, उसके बाद हम अपनी अपनी करेंसियों में तिजारत करेंगे। आपको क्या लगता है कि अमेरिकन की ये झुंझलाहट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी जब उनकी करेंसी में लोग डील नहीं करेंगे और अब दूसरी करेंसियों में डील करना शुरू कर देंगे? जी देखिए, अमेरिका का जो सुपर पावर होने में सबसे ज्यादा जो फैक्टर चला है वो यही है जो आप कह रहे हैं, हेजेमनी ऑफ डॉलर और इसके ये कनेक्शन ऑफ पेट्रो डॉलर्स, कि जितना दुनिया में कारोबार है वो चूंकि बुनियादी तौर पे तेल और डॉलर का आपस में कनेक्शन है और फिर वो सारा कारोबार इसमें होता है। और फिर आप ये देख लीजिए कि जितने चैनल्स हैं, बैंकिंग चैनल आपने खुद भी जिक्र किया, वो सारे उनके कंट्रोल में है कि अभी लोग मदद करना चाहते हैं अफगानिस्तान की, नहीं कर पा रहे। तो ये तो एक बिल्कुल बड़े उसके कहना चाहिए कि गलत बात है ना कि आपकी इतनी ज्यादा मोनोपोली हो। इसी वो जो मैं जिस बयानिए का जिक्र कर रहा हूँ, उन्होंने थोड़ा सा एहतियात की है कि आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा इसकी बात नहीं की, करेंसी की कम की है, ज्यादा पॉलिटिकल हेजमनी की बात की है। तो अल्टीमेटली ये इकोनॉमिक हेजमनी को खत्म जब तक नहीं करेंगे उस तक ये ब्लॉक कंप्लीट नहीं होगा चाइना और रशिया का। सही। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि अगले 3-4 महीने में या 6 महीने में ये यूरो के अलावा, जैसे आपने कहा, ये बड़े बड़े और ऐलानात करेंगे जिससे ये जो यूनिलैटरल सैंक्शन लगाने की ताकत है अमेरिका की, इससे बड़ी हद तक दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जो वो निकल जाएगा। इसमें जनरल साहब एक चीज़ और बताइएगा कि तमाम नामसाइद हालात के बावजूद अमेरिका का कमज़ोर होना बड़ी हद तक कहा जा रहा है कि जी 2050 में शायद मिलिट्री पावर ना रहे, 2027 में कहा जा रहा है चाइना सोल इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन जनरल साहब एज वी स्पीक चाइना और रशिया बहुत परेशान है जो जिस तरह की सैंक्शन उनकी लगती हैं। मसलन अभी देखें यूक्रेन के मामले में अमेरिका ने कह दिया कि अगर आपने इन्वेड करने की कोशिश की तो पहला हदफ होगा कि आपके जितने रशिया के बैंक्स हैं ना उन पे सैंक्शन लग जाएंगी। तमाम रूस के बैंक्स पूरी दुनिया में है, जब उनके साथ कारोबार खत्म हो जाएगा तो बुरे तरीके से वो इकोनॉमी नीचे आएगी। यही मसला चाइना का है। तो आप समझते हैं कि ये इतने आगे जाएंगे अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करने में, या बीच का रास्ता तलाश करने की कोशिश होती रहेगी? ये देखिए, ये अमेरिका के लिए भी जो है ना एक बहुत बड़ा ये गेम है। एक आप समझें कि अगर उन्होंने ये सैंक्शन कर दी मिसाल के तौर पे रशिया या चाइना के ऊपर, तो फिर वो कोई ना कोई इसका तोड़ निकाल लेंगे क्योंकि वो बड़ी पावर्स हैं वो भी, और ये हवा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अमेरिका इसको यूज करेगा एज ए थ्रेट, लेकिन शायद इस पर अमल दरामद नहीं करेगा, इसलिए कि उसने इतने मुल्कों को सैंक्शन किया हुआ है, जैसे ईरान है, कोरिया है, और लोगों को बताते रहे वेनेजुएला है, क्यूबा है। तो ऐसा ऐसा वो फैला रहे हैं और वो फिर ओवर एक्सटेंड कर रहे हैं अपनी पावर को। तो अगर मुल्क इतने ज्यादा हो गए, मिसाल के तौर पे 40-50 मुल्क अगर सैंक्शन हो गए, तो वो आपस में तजारत अगर उन्होंने शुरू कर दी तो अमेरिका की ये जो मोनोपोली ये खत्म हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है जल्दी में वो ये फैसला नहीं करेंगे। अमेरिका की झुंझलाहट आप